نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ روز ہمارے ایک بہت ہی عزیز ساتھی ہیں، برطانیہ سے آج کل وزٹ ویزے پر تشریف لائے ہوئے ہیں، ذکی بھائی۔ ظاہر ٹریکٹر میں ہم لوگ ساتھ کام کیا کرتے تھے، اور اب وہ سعودی عرب میں اپنی کسی کام کی غرض سے آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے اور انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جس مقصد سے وہ آئے ہیں بہت مبارک مقصد ہے۔ بہرحال کل انہوں نے تبصرہ یا کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کو ظہر اور عصر کے درمیان اگر آپ دعا کریں، نماز پڑھیں تو دعائیں قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں آپ کے ساتھ بھی سماحت شیخ صالح الفوزان سے، شیخ سعد الخذلان سے، یہاں کے جو علماء ہیں ان کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قطع نظر کہ کچھ اہل علم نے اس حدیث کو یا حضرت جابر کے فعل کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن صحت کے اعتبار سے وہ موقف یا وہ دلیل کی کس اعتبار سے اہل علم اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان سے سعودی عرب کے ٹی وی پر یہ سوال کیا جا رہا ہے، ظہر العصر جو یوم الاربعاء بدھ کے دن دعا کرنا، کیا یہ حدیث صحیح ثابت ہے؟ يجاوب الشيخ على السؤال. آپ کے سوال کا سماحت الشیخ صالح الفوزان جواب دیں گے۔ لا ارتباط بين الظهر والعصر ويوم الاربعاء لا دليل على ذلك. لا دلیل علی ذلك۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ارتباط ہے، یہ جو ہم نے اس کو قید کر دیا ہے یا اس کی فضیلت اور خاصیت بیان کی گئی ہے کہ بدھ کے دن فلانے وقت میں نماز پڑھنے اور دعا کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، اس کی صحت کے اعتبار سے کوئی صحیح حدیث ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ولكن يدعو الله ولیکن يدعو اللہ بما شاء فی کل وقت۔ آپ كل يوم ہر روز ہر وقت اپنی حاجت کو طلب کرتے ہیں اپنے رب سے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بدھ ہو، جمعرات ہو، عید ہو، بقرعید ہو، ہولی ہو، دیوالی ہو، اس سے یہ تو ان کے تہوار ہے نا، لیکن آپ اپنے رب کی عبادت، دعا تو عبادت ہے، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو آپ کے لیے اوپن ہے، کبھی بھی چاہیں آپ کریں۔ اس کے کسی خاص وقت کا تعین کرنے کے لیے یا کسی خاص دن کو اس سے جوڑنے کے لیے ہمیں صحیح دلیل چاہیے۔ الدعاء هو افضل انواع العباده. یہ دعا بہت ہی اہم اور افضل عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده. الدعا یہ تو عبادت ہے۔ اچھا، یہی سوال پوچھا جا رہا ہے فيدعو الله في كل وقت. فی کل وقت، آپ ہر روز دعا کریں، کبھی بھی۔ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ سعد الخذلان حفظہ اللہ سے۔ الدعاء ظهيرة الأربعاء ويقال أن هذا وقت إجابة. هل یہ کہا جاتا ہے کہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان یا ظہر کے وقت یا عصر کے وقت آپ کی دعا قبول ہونے کا یہ وقت ہے؟ الأمر صحيح أم لا؟ کیا یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الحمدللہ والصلاة والسلام۔ حمد و ثنا کے بعد شیخ آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. آمین، وبعد، اللہم آمین۔ وقد جاء هذا في حديث جابر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، حضرت جابر کی یہ حدیث مروی ہے۔ رضي الله عنه، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف یہ حدیث ضعیف ہے، لا يصح عن النبي صلى لا الله يصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عليه وسلم، ولذلك فليس في هذا سنة. یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے کہ آپ بدھ کے دن اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کریں، ولا يقال بأنه مستحب اور الدعاء. یہ بھی کہا
کہنا مناسب نہیں ہے کہ بدھ کے دن ہی کوئی خاص فضیلت ہے اور اس کی یہ مستحب ہے. ظهر الأربعاء ظہر لأن الاربعاء الحديث المروي في ذلك ضعيف لا يصح. ضعیف لا یصح. اور یہی اسی طرح کی جو آراء ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ دعا یوم الاربعاء ضعیف سندا لا يصح الاحتجاج به. شیخ محمد بن صالح العثیمین اور دیگر اہل علم کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ جو روایت مسند احمد اور دیگر کتابوں میں ملتی ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حدیث استجابت الدعاء یوم الاربعاء بین الظہر والعصر ضعیف سندا لا يصح الا الاحتجاج به. اس سے حجت قائم کرنا یا اس کو صحیح سمجھنا اور اس کے پھر اس سے ارتباط یا اس دن کی دعا کی فضیلت کو جوڑ دینا اس کا یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. وَلَوْ صح فی المراد بھی یہاں اگر اس ضمن میں کوئی بات اگر صحیح بھی ثابت ہو تو اس سے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہو سکتا ہے. اس میں خاص طور پر اہتمام کرنا کہ آپ نماز پڑھیں، مسجدوں کا رخ کریں اور دعا کے لیے اس وقت کا خیال رکھیں. یہ فضیلت والا وقت ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات یا ان اوقات کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال حدیث بہت ساری احادیث اس ضمن میں آتی ہیں یوم الاربعاء کی فضیلت کے بارے میں. تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری یا تو ضعیف ہیں یا موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. صحیح سند کے طور پر کوئی بھی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. والحاصل ان الحدیث ضعیف سندا لا يصح اس سے حجت یا اس کو بطور حجت پیش کرنا یہ درست نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ اللہ آپ کا بھلا کرے، شیخ عثمان الخمیس ہیں اور شیخ یہ میں نے جی ابھی جو آپ کی خدمت میں آواز سنوائی ہے، ان تمام علماء کا موقف یہی ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. سعد بن ترکی الخصلان نے بھی یہی بیان فرمایا. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. آپ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس چینل کو سپورٹ کریں. رمضان المبارک بہت قیمتی ایام ہیں، انہیں ضائع نہ کریں. واجب على علماء الحق أن يتقوا الله وأن يعلموا الناس وأن يرشدوا الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلموا الناس دينهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان